You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. پاکستان کی تاریخ پاکستانی فلم کے پوسٹرز کے ذریعے یہ ہمارا سلسلہ ہے اور سال ہے 1977 یعنی 1977 اور آج ہم نے جن 3 فلموں کا انتخاب کیا ہے جن کے پوسٹرز کے حوالے سے اور جن کی جو جنرل ایک کہانی ہے اس کے حوالے سے ہم پاکستانی تاریخ کا جائزہ لیں گے، وہ ہیں ان میں ایک پنجابی فلم ہے قانون اور 2 اردو فلمیں ہیں بھروسہ اور پیار کا وعدہ۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ان 3 فلموں کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو تھیم ہے، جن پہ ان کی کہانی ڈیپینڈ کرتی ہے، جو ان کی سٹوری ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کا موضوع ایسا ہے کہ جو دنیا بھر کی جتنی بھی فلمیں ہیں، جتنی زبانوں میں ہیں، جن ملکوں میں ہیں، ان سب میں یہ موضوع ہمیں ملتا ہے۔ تھوڑا بہت ڈفرینس ہے ان کی کہانیوں میں، اور چونکہ ان کے اپنے علاقے کے حساب سے، ان کی اپنے ثقافت کے حساب سے، لیکن یہ موضوع یونیورسل ہیں۔ یعنی سب سے پہلا موضوع آپ دیکھ لیں کہ محبت، لو سٹوریز ہر جگہ پاپولر ہیں اور اس کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں، اور کن حالات میں جو تو محبت کرنے والے ہیں ان کو دنیا کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کہاں ان کو پازیٹیولی لیا جاتا ہے، کہاں نیگیٹو لیا جاتا ہے، یہ چیزیں بھی بڑی یونیورسل ہیں۔ اور دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے قانون، یعنی قانون کی اہمیت اور قانون کو نافذ کرنے کے طریقے، اور قانون کو کس طرح توڑا جاتا ہے، اور کس طرح دنیا بھر میں، دنیا کے ہر ملک میں یہ چیز موجود ہے، صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں ہے۔ اور تیسرا ایکسپلائٹیشن۔ اب ایکسپلائٹیشن ان دونوں جو ہمارے موضوعات ہیں، یعنی محبت اور جس میں ظاہر غربت اور امارت بھی آ جاتی ہے، عموماً محبت کرنے والوں میں یہ کلاس ڈفرینس جو ہے، طبقاتی نظام کا، وہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایکسپلائٹیشن ہے۔ قانون کے لحاظ سے بھی بلیک میلنگ ہے، کس طرح پیسے والے انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ قانون کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کس طرح قانون کو وہ اپنی حمایت میں موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہیں۔ تو پہلی فلم جو ہے وہ ہے قانون، جس کو ہم نے منتخب کیا۔ قانون ہدایت کار حسن عسکری کی فلم ہے، اور حسن عسکری پاکستان کے وہ مایہ ناز ہدایت کار ہیں جو اپنی ٹیکنیک کے لحاظ سے، اپنی پروڈکشن کے لحاظ سے دنیا کے اچھے ہدایت کاروں میں شمار کیا جا سکتا ہے ان کو۔ اور انہوں نے اردو میں بھی فلمیں بنائی اور پنجابی میں بھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی تھیم بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت ورائٹی ہے ان کی فلموں میں، ان کی کہانیوں میں۔ قانون، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کس طرح قانون کو توڑا جاتا ہے اور کس طرح قانون کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قانون کی جو فلم ہے ہماری پنجابی فلم، یہ بھی اسی تھیم کے گرد ہے کہ کس طرح ایک پولیس آفیسر جو خود اسمگلرز کے خلاف، جو چوروں ڈاکوؤں کے خلاف، اور جو بلیک میلرز ہیں، جو اغوا کرتے ہیں لوگوں کو، جو مختلف برے دھندوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف وہ کس طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور کس طرح پھر سازش کے ذریعے اس کو ہی مجرم ثابت کر دیا جاتا ہے، اس بیچارے کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ تھیم دنیا کی ہر لٹریچر میں بھی ہے اور دنیا کے ہر سینما میں بھی ہے، اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے اس پہ بہت سی فلمیں بنی، جن میں سے قانون ایک بہت ممتاز فلم ہے۔ اور اس فلم میں یہ دکھایا گیا، ہم جب 77 کی بات کر رہے ہیں تو اس ماحول کو دیکھیں، اس علاقے کو، تو اربنائزیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ پاکستان سے لوگ دبئی اور گلف سٹیٹس گئے تھے، سعودیہ گئے تھے، اور وہاں سے پیسہ آیا، جس سے جو لوگ دیہاتی لوگ تھے وہ دیہات چھوڑ کے شہروں میں آ گئے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ آ گیا تھا، اور یوں اربن سینٹرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے، اور جیسے جیسے شہروں کی آبادی بڑھتی گئی اسی طرح جرائم کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ جہاں مختلف فلموں میں جرائم شہری مراکز میں تو دکھائے گئے، لیکن ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اس زمانے میں علاقہ غیر کا نام بہت مشہور تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ مختلف پاکستان کے شہروں سے جو مجرم ہیں وہ پولیس سے یا قانون سے چھپ کر علاقہ غیر میں
اکٹھے ہو جاتے ہیں، رہتے ہیں، اور یوں لگا غیر کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مجرموں کی پناہ گاہ ہے۔ اب یہ بات کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن ہماری فلموں میں اس موضوع کو لیا گیا، اور اس فلم میں بھی قانون میں پہاڑوں کا ذکر کیا جاتا رہا۔ کسی علاقے کا نام ظاہر ہے ہم سینسر بورڈ کے قانون بھی تھے، ہم کسی علاقے کا نام نہیں لے سکتے تھے اس طرح کہ وہ مجرموں کی پناہ گاہ ہے، تو کالے پہاڑوں کا ذکر رہا، اور کالے پہاڑ پاکستان کا جہاں جہاں بھی پہاڑی علاقے ہیں وہاں موجود ہیں۔ تو یہ ایک الگ تصور تھا جو کہ موجود تھا، اور شاید اب بھی ہے کسی حد تک، لیکن اب جب سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی اور ٹیررزم آیا، تو وہ جو پرانا کرائم کا سلسلہ تھا وہ تو بہت پیچھے چلا گیا۔ تو یہ 77 کی فلم ہے، اس ماحول کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کی، اور اس میں جب اس فلم کا پوسٹر آپ دیکھیں دکھایا گیا اور اس فلم کی تشہیر کی گئی تو یہ بہت کہا گیا کہ ویسٹرن سٹائل کی فلم ہے۔ حسن عسکری نے کچھ انداز، کچھ شارٹس ایسے اس فلم میں لیے، خاص طور پہ ڈریسز کے حوالے سے دیکھ لیں اس میں، اور جو ٹرین کا ایک سلسلہ تھا، اس کے پوسٹر میں بھی ٹرین تھی، اور ٹرین جو ریل گاڑی ہے پاکستانی فلموں میں بہت اہم ہے، کئی فلموں میں اس نے خاص کردار ادا کیا، اور اس فلم میں بھی ٹرین کو اس ویسٹرن انداز کی جو فلمیں تھیں جو ہالی ووڈ کا ایک خاصہ تھا، اس انداز کو فلمایا گیا اور پوسٹر پہ بھی دکھایا گیا، تصویروں میں دکھایا گیا۔ تو یہ تھی ہماری فلم قانون، اور اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی دوسری فلم کی جانب۔ ہماری دوسری فلم ہے بھروسہ۔ بھروسہ بھی شباب فیملی کی فلم ہے، میوزیکل فلم تھی، محمد علی زیبا اس میں اہم کرداروں میں تھے، مسرت شاہین نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کی کہانی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ پراسٹیٹیوشن یعنی جو طوائف ہوتی تھی پہلے زمانے میں، اور جب ہم دیکھتے ہیں بعد میں جب پاکستان میں آئین منظور ہوا، قانون ہوا، تو اجازت تو کبھی بھی نہیں دی گئی، لیکن اس زمانے میں پہ خاص طور پہ پابندی لگائی گئی۔ وہ جو بازار تھے جو اس حوالے سے مشہور تھے، جب ان بازاروں پہ اور اس مکروہ دھندے پر پابندی لگائی گئی تو وہ جو لوگ اس دھندے سے منسلک تھے انہوں نے اچھی آبادیوں کا، شرفا کی آبادیاں جہاں تھیں وہاں رہنے کا ڈھونڈ لیا طریقہ، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ پیسہ جب گلف سے آ رہا تھا تو جو لوور مڈل کلاس تھی وہ اپر مڈل کلاس میں کنورٹ ہو گئی، اور اپر مڈل کلاس والے اس سے بھی اوپر چلے گئے، اور یوں شہروں میں پیسے کی ریل پیل ہوئی۔ جب پیسہ آیا تو بہت سے لوگ جو تھے پرانے زمانے میں جو کوٹھے پہ جاتے تھے، جو ان جگہوں پہ جاتے تھے، اب وہ جگہ رہی نہیں، تو ان خواتین نے، جن کو ہم کال گرلز بھی کہتے ہیں، سوسائٹی گرلز بھی کہتے تھے، انہوں نے ایسے پیسے والے لوگوں کو منتخب کیا اور ان سے پیسے ہتھیانے شروع کر دیے، بلیک میلنگ کے ذریعے یا محبت کے جال پھینک کے، مختلف ہیل و بہانوں سے انہوں نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور اس طرح کئی گھرانے جو ہے وہ تباہ ہو گئے، اچھے بھلے گھرانے جو تھے وہ تباہ ہو گئے۔ اور گھرانہ کی بھروسہ فلم کی کہانی بھی ایسی ہی ہے کہ ایک پیار کرنے والا شوہر جو اپنی بیوی سے پیار بھی کرتا ہے، لیکن وہ ایسی ایک خاتون کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور اس جال میں پھنس کے وہ کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کا گھر بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی شادی شدہ زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کے جو معاشرتی عوامل تھے، یہ پیسے کی ریل پیل اور پھر اس میں پراسٹیٹیوشن کا کردار، یہ بھی ہمیں اس فلم میں نظر آتا ہے، اور بھروسہ اس لحاظ سے اس دور کی ایک کامیاب فلم تھی کہ اس نے اس ایشو کو اٹھایا، اور نہایت ہی رومانٹک انداز میں، کامیڈی بھی اس میں بہت اچھا ہے، اس پہ کامیڈی کا پیر تھا ننا اور تمنا کا، اور ان پہ ایک گانا بھی پکچرائز کیا گیا جو کہ بہت مشہور ہوا۔ تو اس ہلکے پھلکے انداز میں، کامیڈی کے انداز میں اس فلم نے اس بہت اہم جو ہمارا معاشرتی ایک موضوع تھا اس کو اٹھایا اور اس کو اسکرین پہ پیش کیا۔ ہماری تیسری آج کی فلم ہے پیار کا وعدہ، جو سیمی آرٹ فلم ہے، اور اس کے ہدایت کار تھے ایس سلیمان، جو متنوع قسم کی فلمیں جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹ کی، ان کے موضوعات بہت مختلف تھے، اور عام طور پہ وہ گھریلو فلموں کو، معاشرتی جو موضوعات تھے ان کو بھی لیتے تھے۔ مجھے ان کی ایک اہم فلم یاد آ رہی ہے طلاق، جو کہ طلاق جیسے جو ہے اہم موضوع پہ تھی۔ اس طرح پیار کا وعدہ دو ایسے پیار کرنے والوں کی کہانی ہے جو غریب گھر، جو ہماری کلاس ہے، پور فیملیز ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہیرو جو ہے وہ غریب تو ہوتا ہے لیکن وہ ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ مصور ہوتا ہے بہت اچھا، اور ایک امیر لڑکا جو کہ اس فلم میں ظاہر ویلن ہے، وہ ہیروین کو چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اس فلم کا مرکزی کردار بابرہ شریف نے اور شاہد نے ادا کیا، تو بابرہ اس کردار کو، جو ویلن کا کردار ہے، ان کو ٹھکرا دیتی ہے،
اور اس کی کوئی بس نہیں چلتی، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہیرو جو ہے وہ کینسر کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو علاج معالجے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اور نہایت اہم معاشرتی پہلو جو ہے، معاشی پہلو ہے، اور اس کی حد تک سیاسی بھی، کہ 77 میں ہمارے پاس کیا سرکاری سطح پر علاج معالجے کی ایسی سہولیات تھیں یا نہیں تھیں۔ اس کو دیکھنا ہے کہ جب ان کو کوئی سرکاری ہسپتال میں ایسی سہولت نہیں ملتی تو پھر ان کو پیسے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے، اور ہیروئن جو ہے وہ جا کے اپنے، اس کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں جو کہ ہیرو کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ ویلن جو ہے اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے بدلہ لینے کے لیے اسے پیسے دینے کی آفر تو کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کے بال کاٹنا چاہتا ہے، اس کے بال لینا چاہتا ہے، اور ہیروئن مجبور ہو کے اپنے بال کاٹ کر اس کو دے دیتی ہے اور اسے پیسے لیتی ہے ہیرو کے علاج کے لیے۔ تو یہ قربانی تھی جو محبت کا ایک شیڈ ہے، اور دنیا بھر میں جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے۔ محبت کے حوالے سے مختلف کہانیاں فلمائی گئیں مختلف انداز سے، اور اس کے بڑے شیڈز تھے۔ تو یہ بھی ایک جس میں طبقاتی نظام بھی ہے، ہمارا کلاس سٹرکچر آتا ہے، ہماری غربت ہے، امیر و غریبی کا نظام ہے، پھر ہمارے ہاں جو علاج کی سہولتیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور ایک آرٹسٹ کے ہمارے ملک میں کیا ویلیو ہے ایک پینٹر کی، کہ جس بیچارے کو علاج کے لیے سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ تو یہ اس رخ کو بھی دکھاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا 1977 کا جو ایک تاریخی جائزہ ہے جو ہم نے پاکستانی سینما کے حوالے سے لیا ان 3 فلموں کے ذریعے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگلے قسط میں بھی ہم 77 کی فلموں کو دیں گے، کیونکہ ابھی بہت سی فلمیں باقی ہیں اور بہت سے موضوعات بھی باقی ہیں، تو یقیناً آپ منتظر رہیں گے، تو بہت جلد آپ کے لیے اس کا اگلا حصہ بھی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔